سورۃ الحج کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين والبدن جعلناها لكم، اور بڑا جانور اس کو بھی بنایا ہم نے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ رب العزت کی علامات میں سے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہت بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس اللہ کا نام یاد کرو ان پر جب یہ قطار میں کھڑے ہوں، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب یہ پہلو کے بل گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس میں سے قناعت کرنے والے کو بھی اور بے قرار کو بھی، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہم نے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتے ان کے گوشت نہ ہی ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے تمہارے دل کا تقوی، کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وبشر المحسنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے احسان کرنے والوں کو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی قربانی کا ہی ذکر ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے قربانی ہی کے متعلق چند اور چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ گزشتہ آیات میں درمیان میں ضمناً عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی 4 علامات ارشاد فرمائی گئی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دین کی اساس جو ہے وہ 4 چیزوں کے اندر ہے، جو دین کی بنیاد ہے، اساس ہے، وہ 4 چیزوں میں ہے۔ ان میں پہلی چیز طہارت ہے، ظاہری، باطنی، قلبی، بدنی، ہر اعتبار سے انسان طاہر ہو، دل شرک، کفر اور بدعت سے پاک ہو، جسم گندگی، غلاظت، نجاست سے پاک ہو، اسی طرح اپنے ماحول کو پاک صاف ستھرا رکھے، تو یہ پہلی اساس اور بنیاد ہے دین کی۔ دوسری اساس اور بنیاد فرمایا سخاوت ہے، مال کا خرچ کرنا، اور دل کے اندر یہ جذبہ ہونا کہ میری ذات پہ لگنے کی بجائے میرا مال دوسروں کے کام آ جائے،
اور تیسری چیز فرمایا وہ اخبات ہے، یعنی عاجزی اور انکساری۔ ان اعمال کے ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو کچھ نہ سمجھے، عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ اور چوتھی اور آخری چیز فرمایا سماحت ہے۔ سماحت کا مطلب اپنا حق اگر پامال بھی ہو جائے تو اس کو برداشت کر لینا، صبر کر لینا، اور دوسروں کے حقوق کو پورا اور مکمل ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو انہی چار اساسوں میں سے ایک اساس وہ عاجزی اور انکساری ہے، اخبات ہے۔ اسی کا تذکرہ گزشتہ آیات میں فرمایا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں والبدن، اور بدن کو بھی، بدن بڑے جانور کو کہا جاتا ہے، موٹے اور بڑے جانور کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدن مخصوص ہے اونٹ کے لیے، کہ اللہ پاک نے اونٹنی کو بھی تمہارے لیے علامت قرار دیا۔ اونٹ ویسے بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک انوکھی اور عجیب مخلوق ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے بھی غور و فکر کی دعوت دی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ گویا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عجیب و غریب اور قدرت کے نشانات میں سے ایک انوکھی مخلوق، اور پھر قربانی کے اعتبار سے بھی اس کو خاص اہمیت حاصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ کی قربانی کی، 63 اونٹ، 100 اونٹوں کی قربانی کی، جن میں سے 63 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کا نہر کیا۔ دوسرے جانوروں میں سے اس کے قربان کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ باقی جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے متعلق سنت یہ ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے نہر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کو لٹا کے ذبح کر رہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کو باندھ لیا جائے، 3 ٹانگوں پہ اس کو کھڑا کر کے اس کی گردن کے نیچے جہاں شہرگ ہوتی ہے وہاں کٹ لگایا جائے، جس کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں بھی اللہ پاک نے اسی نہر کا حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بدن سے مراد خاص اونٹ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے جانور کو بدن کہا جاتا ہے، وہ چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے یا بھینس ہو، یہ سب بدن کے اندر داخل۔ اور دلیل کے طور پہ یہ حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْجُذُورُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، کہ جزور کی قربانی بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہوگی، جزور اونٹ کو کہتے ہیں، اور بقرہ عن 7، اور فرمایا گائے کی قربانی بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہوگی۔ تو دونوں کو الگ الگ بیان کیا تو جزور اور بقرہ فرمایا، اور جب دونوں کو اکٹھا بیان کیا تو اس کو اللہ پاک نے بدن فرمایا۔ لہذا وہ فرماتے ہیں ہر بڑے جانور کو جس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اس کو بدن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے جعلناها لکم من شعائر اللہ، جیسے اور بہت ساری اللہ کی شعائر ہیں، صفا، مروہ، بیت اللہ شریف، اور اسی طرح رمی جمرات، اور اولیاء اللہ، بزرگان دین، نماز، اذان، یہ سب شعائر اللہ ہے۔ ایسے ہی فرمایا قربانی کا یہ بڑا جانور یہ بھی شعائر اللہ میں شامل۔ اور اللہ پاک فرماتے لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس کے اندر بہت سی بھلائیاں ہیں، بہت سے منافع ہیں۔ قربانی ہے، جانوروں، ان جانوروں پہ سواری ہو سکتی ہے، مال برداری کا کام
ہو سکتا ہے، اسی طرح ان کا دودھ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ان جانوروں کے اندر بہت سارے منافع اور بھلائیاں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے ان میں رکھ دی۔ فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، لہذا جب یہ کتار در کتار کھڑے ہوں تو ان پہ اللہ کا نام لو، یعنی ان کو نہر کرتے ہوئے بھی۔ اب اونٹوں کو جب وہ نہر کرتے تو ایسے لائن میں کھڑے کر لیتے اور ایک سائیڈ سے شروع ہوتے اور نہر کرتے چلے جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ نہر کرو تو اس نہر کے دوران اللہ کے نام کو مت بھولو، ہر جانور کے نہر کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے رہو، یعنی وہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ چھری چلاتے رہو جب یہ صواف، جب یہ کتاروں کے اندر کھڑے ہو۔ اور فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ پہلو کے بل گر جائیں، جب اونٹ پہ اس کی شہرگ پہ کٹ لگایا جاتا ہے تو وہ کچھ دیر کھڑا رہتا ہے اور پھر وہ خود ہی زمین پہ گر جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ زمین پہ گر جائے تو اب اس کا گوشت بناؤ اور فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قانع اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ چند ایک مخصوص قربانیوں کے علاوہ کسی نے منت مانی یا کسی پر دم واجب ہو گیا کسی جزا کے طور پر، سزا کے طور پر، تو اس دم کے علاوہ اور نظر اور منت کی قربانی کے علاوہ باقی ہر قربانی کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح نفلی قربانی ہے یا صدقہ ہے یا اسی طرح عقیقہ ہے، اس کا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، ورنہ پہلی امتوں میں لازم تھا کہ قربانی چاہے نفلی ہو، واجب ہو، عقیقہ ہو یا جو کوئی بھی، اس میں سے خود نہیں کھا سکتا، وہ دوسروں کو ہی کھلانا ہوتا۔ اللہ پاک نے اجازت دی فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود کھاؤ، اور وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس میں سے قانع کو کھلاؤ اور معتر کو کھلاؤ۔ قانع اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قناعت کرنے والا، یعنی جو سوال نہیں کرتا، اس کو گھر میں جو روکھی سوکھی مل جاتی ہے وہ خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا لیتا ہے۔ وہ کسی کے دروازے پہ دستے سوال دراز کرنے کے لیے نہیں جاتا، اس کو جا کے پہنچاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ۔ اور معتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بے قرار ہو، یعنی وہ بے قرار ہو کر سوال کرنے کی جگہ پہ آ جائے، چاہے سوال کرے یا نہ کرے۔ جو سوال کرے گا وہ تو سائل کہلائے گا، لیکن جو معتر ہے یہ اس مقام پہ آ گیا جو سوال کا مقام ہے۔ اس نے سوال نہیں بھی کیا، بے قرار ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، سوال کی جگہ پہ آ گیا، تو اللہ پاک فرماتے اس کو بھی کھلاؤ، یعنی قربانی کا گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچاؤ جو سوال نہیں کرتے، اور ان کو بھی دو جو سوال کرتے ہیں، مانگ لیتے ہیں یا آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے کذالک سخرناہا لکم، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ تم سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھنے والے جانور اللہ نے تمہارے تابع کر دی۔ ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے، بھینس ہے، ایک انسان سے کتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک چھوٹا سا بچہ ان جانوروں کی مہار پکڑتا ہے اور ان کو لیے پھرتا ہے۔ یہ ان جانوروں کو انسانوں کے مطیع اور فرما بردار کس ذات نے کر دیا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اسی طرح گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو اور فائدے حاصل کرتے ہو، اسی طرح تم ان پہ سواری بھی کرتے ہو، سواری کے لیے بھی مسخر کر دیا۔ اور جو سواری کی دعا بتلائی گئی وہ بھی یہی بتلائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا،
بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ہمارے لیے اس کو تابع کر دیا، ورنہ وما کننا لہ مقرنین، ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ان پہ قابو پا سکتے۔ بعض اوقات کوئی جانور بے قابو ہو جاتا ہے تو 8-10 بندے بھی مل کر اس کو سنبھال نہیں پاتے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو جو عمومی طور پہ ہم نے تمہارے تابع کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان جب قربانی کر چکے تو بجائے اترانے کے، ناز کرنے کے، فخر کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میرا مال تیرے نام پہ خرچ ہوا۔ باقی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس تمہاری ان قربانیوں کے نہ تو خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عرب کے لوگ، مشرکین عرب، جب اب بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تو وہ اس کا خون جو ہے وہ اپنے بتوں کے منہ پہ مل دیتے، ان کے چہروں پہ مل دیتے، ان کے جسموں پہ خون مل دیتے اور گوشت ان کے سامنے جا کے رکھتے، اور وہ کہتے کہ اس طرح یہ ہمارے خدا جو ہیں یہ راضی ہوں گے اور ہمیں نقصان سے بچائیں گے اور ہمیں نفع پہنچائیں گے۔ اللہ پاک نے اسی کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مجھے تمہارے جانوروں کے نہ ان کے خونوں کی ضرورت ہے نہ ان کے گوشت کی ضرورت ہے، مجھ تک ان میں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن میرے تک جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارے دل کا احساس ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، دل کے جذبات کیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ صرف قربانی کے لیے نہیں بلکہ ہر عمل کے اندر عمل کی صورت مقصود نہیں ہے، عمل کی روح مقصود ہے۔ مثلا ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ پاک کو اس کا نہ بھوکا رہنا مطلوب ہے نہ پیاسا رہنا مطلوب ہے۔ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ یہ اللہ کے نام پر اپنی لذات اور خواہشات کو چھوڑ دے۔ یہ دل کی جو حالت اور کیفیت ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ میری وجہ سے اس بندے کا دل ٹوٹا پھوٹا ہو، میری وجہ سے اس کے دل کے اوپر پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، حالات آئے، مصائب آئے، اور یہ پھر کہے کہ جیسے مرضی اے اللہ حالات آ جائے لیکن میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میری محبت تو اے اللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ پاک تو اس دل کے جذبے اور اس دل کے احساس کو چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، ایسے ہی اللہ پاک نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج کتنی انسانیت ہے جن کا مال غلط کاموں پہ خرچ ہو رہا، گناہ کے کاموں پہ خرچ ہو رہا اور فضولیات پہ اور لذات اور خواہشات پہ خرچ ہو رہا، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کا کیا فائدہ ہے، خامخواہ آلودگی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کی بجائے ویسے جو ہے کسی اور پہ خرچ کر دیا جائے۔ تو قربانی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج میرے محترم دوستو، اگر ہمیں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے صدقے، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء کرام کی محنتوں کی صدقے اگر ہمیں ہدایت نہ ملی ہوتی تو پتہ نہیں ہم بھی کس مندر کا گھنٹا بجا رہے ہوتے یا کس گرجے کے اندر گرے پڑے ہوتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور روزانہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا کر دیتا۔
ورنہ کتنی بڑی انسانیت پڑی ہے جن کو سالہ سال بیت گئے، کبھی سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی اللہ کا نام ہی زبان پہ نہیں آتا، کبھی ہدایت کی بات ہی زبان پہ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی اور عظمت اور کبریائی کو بیان کرو، علی ما ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی۔ فرمایا وبشر المحسنین، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت سنا دیجئے احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں۔ اور محسن کون ہے؟ احسان کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا خود اللہ کو دیکھ رہے، روزہ ایسے رکھو، قربانی ایسے کرو، حج عمرہ ایسے کرو کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کا نام احسان ہے، اور صرف عبادات میں نہیں، معاملات میں۔ میرا معاملہ ہو گیا کسی کے ساتھ، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، اب میں کیا کہتا ہوں؟ جیسا اس نے کیا ویسے میں کروں۔ وہ ہمارے گھر نہیں آیا، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اس نے مجھے مبارک نہیں دی، میں بھی نہیں دوں گا۔ اس نے مجھ سے افسوس نہیں کیا، میں بھی نہیں کروں گا۔ یہاں یہ سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اللہ کے لیے سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے میں اپنی عزت کو بھی پامال کرنا پڑا، اپنی عزت بھی پامال کر دوں۔ میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ جب اللہ کو سامنے رکھ کے عبادات ہوں گی، اللہ کو سامنے رکھ کے معاملات ہوں گے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر سارے لین دین کیے جائیں گے، تو پھر زندگی کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی جس کیفیت کا نام احسان ہے۔ اور اس کیفیت والوں کو فرمایا آپ بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں، آپ ان کو جو ہے خوش کرنے کے لیے بتا دیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی یہ صفت احسان نصیب فرمائے کہ ہم 24 گھنٹے اس کیفیت کے ساتھ گزاریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔